فزت برب کعبہ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزاداری کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف یا قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو حقیقی معنوں میں ان کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو کر اپنے امام، اپنے مقتدی اور اپنی پوری ہستی کے مالک کے طور پر پہچاننے کی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین سے عشق، امیر المؤمنین سے محبت مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر ہم امیر المؤمنین کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ محبت کرنا مشکل نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ محبت فطری تقاضا ہے۔ جب آپ امیر المؤمنین کی ذات میں وہ تمام کمالات اور خوبیاں یکجا دیکھتے ہیں تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے عشق نہ کریں، محبت نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ جب تمام کمالات ایک جگہ موجود نظر آئیں تو خود بخود انسان کا سر جھک جاتا ہے اس ہستی کی طرف، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آج کی دنیا میں آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں، مسجدوں کے منابر پہ دیکھ لیں، مختلف اوقات میں بڑے بڑے اجتماعات میں دیکھ لیں، آپ کو خود مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ نظر آئیں گے ان میں سے کوئی بھی گروہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ کہہ سکے کہ ہم تو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے۔ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ان کی اوصاف کو قبول کرنے کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو تاریخی اعتبار سے ان کے کمالات کا معترف نہ ہو، ان کی فضیلتوں کا انکار کر دے، ان کی تاریخی کارکردگی اور کارناموں کا انکار کر سکے، ان کی جنگوں میں کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ حق پر نہیں تھے اور ان کے مخالفین حق پر تھے۔ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان چاہے کہیں پر بھی ہے ایسی جرت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اور دیکھنے والے کو امیر المؤمنین کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ایسی چیز جس کو آپ سیاہ نقطہ کہیں، کوئی ایسی کمزوری جو قابل گرفت ہو، کوئی سیاہ دھبا کہیں پر نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں نظر آتا ہے وہ اجالا ہے، نور ہے، کمال ہے، اور کمال بھی اپنے پیک پر ہے۔ اس لیے کسی مخالف کو موقع نہیں ملتا۔ حجر ابن عدی کے حوالے سے، یا ادئی، چونکہ دو طرح سے پڑھا گیا ہے،
لکھا گیا ہے کہ وہ شام گئے، امیر شام کو خبر ملی کہ حجر آیا ہوا ہے، بعد میں حجر کو امیر شام نے قتل بھی کروا دیا، لیکن جب اطلاع ملی تو اس کو بلایا دربار امیر شام میں، وہ پہنچ گئے، کہا کہ جب اس پر نظر پڑی حجر پر تو ایک جملہ امیر شام کی زبان سے نکلا، کہا کہ این الطرائف، طرائف کہاں ہے؟ حجر ابن ادی یا ادی کے 3 بیٹے تھے، طرفہ، طریف، طارف، ان تینوں کو مجموعی طور پر طرائف کہتے تھے، اور تینوں نے امیر المؤمنین کے ہمدوش ہو کر مختلف جنگوں میں حصہ لے کر جام شہادت نوش کیا اور شہید ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حجر ابن ادی کے زخموں پر نمک رکھنے کے لیے یہ سوال اٹھایا، این الطرائف؟ جواب میں کہا کہ میرے بیٹے علی کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جنگ کرتے ہوئے، علی کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے سب شہید ہو گئے۔ تو جواباً امیر شام نے کہا کہ تمہارے ساتھ علی نے اچھا نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں اسی طرح کے ہتھیاروں سے کام لیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشروں کے اندر، ایمانی معاشروں کے اندر جو شخصیات خدمت کر رہی ہوتی ہیں، انہیں لوگوں کی نگاہ میں گرانے کے لیے ایسے ہی ہتھیاروں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی ہوا۔ کہا کہ علی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اچھا نہیں کیا، کہ اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور آپ کے بیٹوں کو مروا دیا۔ حجر ابن ادی اٹھ کر کہا کہ اے امیر، تم نے بہت بڑی غلط بیانی کی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے علی پر ظلم کیا اور میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں زندہ رہا، علی شہید ہو گئے، لیکن حجر ابن ادی کے اس مقام تک پہنچنے والے افراد اگر آپ گننا چاہیں تو وہ اس پورے معاشرے کے اندر آپ کو چند ایک ملتے ہیں، سارے نہیں ملتے۔ ان افراد کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے۔ جب حجر نے یہ بات کی تو امیر شام تھوڑا سا نادم ہوا، بظاہر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ذرا علی کے اوصاف بیان کرو۔ حجر ابن ادی علی کے شاگرد ہیں، علی سے خلوتوں میں حجر نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، لہذا انہوں نے پھر علی کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے۔ علی کی راتیں کیسی تھیں، علی کے دن کیسے تھے، علی عبادت میں کیسے تھے، علی میدان جنگ میں کیسے تھے، علی جب سجدہ ریز ہوتے تھے تو کس طرح سے اللہ کی عبودیت اور بندگی میں مستغرق ہوتے تھے، علی جب گھر سے نکلتے تھے تو کس شان کے ساتھ نکلتے تھے، علی کے علم کا اظہار کیسا تھا، علی کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، علی کی عظمتوں کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا۔ تاریخ اہل سنت کی ہے، لکھتے ہیں مورخ کہ ادھر حجر علی کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے اور ادھر امیر شام کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ آخر میں جب حجر رکے تو امیر شام نے کہا کہ حجر تم نے جو کچھ کہا وہ درست کہا، لیکن حکومت ہوتی ہے۔ علی کا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، اس لیے جب ہم مکتب علوی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر چند چیزوں پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ معیارات ہیں جو علی کی خواہش ہے، علی کی زندگی کا مطلوب ہے۔ اس لیے علی کی نگاہ سے جب آپ دین کو دیکھتے ہیں، علی کی نگاہ سے جب آپ اسلام کو دیکھتے ہیں تو علی کی نگاہ میں
فتوحات اور کشور کشائی اہم نہیں ہے، بلکہ اہم کیا ہے؟ لوگوں کے دل اور دماغ کو مؤمن اور مسلمان بنانا اہم ہے۔ لہذا اسی پر امیر المؤمنین زور دیتے رہے۔ یہی چیز آپ کو دین کے مزاج میں بھی نظر آتی ہے۔ دین اس لیے کبھی بھی آپ کی اکثریت کو معیار نہیں بناتا۔ دین ہمیشہ کہتا ہے کہ اگرچہ تمہاری تعداد کم ہو، لیکن تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تمہاری اس کمی کا ضعف، کمی کی کمزوری یعنی عددی کمتری جو ہے وہ تمہاری کمزوری نہ بنے، بلکہ اسی عددی کمتری کے اندر جو تمہاری روحانی، تمہاری معنوی، تمہاری باطنی ایمان کی کیفیت ہے وہ تمہیں اس کمی کے باوجود اس مقام تک لے جائے کہ بڑے سے بڑے لشکر کے مقابلے میں تم فاتح نظر آؤ۔ جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر کی یاد ہے، جنگ بدر کی تاریخ ہے، اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ جنگ بدر میں یا کربلا میں آپ کو جو چیز مشابہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کم ترین تعداد کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اگر کسی ہتھیار میں کام دکھایا ہے تو وہ ایمان اور عقیدے کا ہتھیار ہے۔ ایمان اور عقیدے کا ہتھیار۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کم من فئۃ کثیرۃ غلبت فئۃ کثیرۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ایسے گروہ تھے جو تعداد میں بہت کم تھے لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے گروہ اور بڑے لشکر پر انہیں اللہ نے فتح دی، اس لیے کہ ان کے اندر کا جو ایمان تھا وہ اس کیفیت کا تھا کہ ان کا ایک ایک بندہ ادھر 200 پر بھاری تھا۔ یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اہل البیت جس طرح کے معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ کمیت اور تعداد کے لحاظ سے بڑا معاشرہ نہیں ہے، بلکہ کیفیت اور روح اور ایمان کے لحاظ سے مضبوط معاشرہ ہے۔ انسانی تاریخ میں ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ اس طرح کی شخصیات ہمیشہ کم تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک لاؤ لشکر تھا۔ یہ لوگ اگر با ایمان تھے تو سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، یہ لوگ اگر کمزور ہو گئے تو سارے لوگ بکھر گئے۔ وہ جو نیوکلیس ہے، وہ جو محور ہے، وہ جو مرکزیت رکھنے والی شخصیات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو مضبوط ترین لوگ تھے ان کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی۔ اس لیے جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں 2 تلواریں 6 گھوڑے باقی ڈنڈے، 2 تلواریں 6 گھوڑے باقی ڈنڈے، اور اس کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا ناصر ہے اور ہم نے حق کے رستے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہے اور قدم رکھا ہے۔ اب اگر ہمیں نصرت ملتی ہے تب بھی کامیاب ہے اور اگر شہید ہوتے ہیں تو تب بھی سرفراز ہیں۔ جنگ بدر میں یہی روح تھی نا، جہاں آپ دین کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرتے وہاں آپ کو دین کامیاب کرتا ہے، دین آپ کی کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ جہاں دین اور دنیا اس طرح سے مکس ہو جائیں کہ دین دنیا تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، وہیں پر پھر وہ دین خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے حامل کو یعنی اہل دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اصل چیز ہے انسان کے اندر کی دنیا کا دیندار ہونا، انسان کی سوچ کا دیندار ہونا، انسان کی فکر کا دیندار ہونا۔ ہم امام حسین کے جملے پڑھتے ہیں،
الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم ما دارت معائشہم یا ما درت معائشہم فاذا محضوا بالبلاء قلت دیانون. امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ الناس یعنی لوگ عبید الدنیا، عبید کہتے ہیں کمتر، پس، چھوٹے، حقیر. عبید عبد کا مصغر ہے. عبد یعنی بندہ یعنی غلام. عبید پست غلام، چھوٹا غلام، کمتر غلام. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں. کن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ آگے دیکھیے، آگے خود بیان فرما دیں گے. عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. تو اس کا مطلب ہے یہ جو دنیا کے پست غلام ہیں، یہ دینداروں کی بات ہو رہی ہے، بے دینوں کی نہیں. بے دین تو ہے ہی دین سے باہر، یہ دینداروں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں اور دین ان کی زبانی جمع خرچ سے عبارت ہے. لائق علی السنتہم، ان کی زبان میں موجود لعاب، تھوک، جب جی چاہا نکل دیا، جب جی چاہا پھینک دیا. دین یہ ہے ما درت معائشہم. آپ کے منہ میں جب لعاب دہن جمع ہو، آپ اس کو نگلنا نہ چاہیں، جی نہ چاہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوک دیتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ دین ان لوگوں کے منہ میں موجود اس تھوک کی طرح سے ہے. فائدہ دیکھا نگل لیا، فائدہ نہ دیکھا اگل دیا. والدین لائق علی السنتہم، ان کے ہاتھ میں اس تھوک کی طرح سے ہے. ما درت معائشہم، جب تک ان کے دنیا کا کاروبار چلے، ان کو پیسہ مل رہا ہو دین کی وجہ سے، قبول ہے دین. ان کی عزت بن رہی ہو دین کی وجہ سے، قبول ہے دین. ان کی حیثیت بن رہی ہو دین کی وجہ سے، قبول ہے دین. ان کو لوگ احترام دے دین کی وجہ سے، قبول ہے دین. لیکن جب دین کو خون کی ضرورت ہو، جب دین کو جان کی ضرورت ہو، جب دین کو ان کی آبرو کی ضرورت ہو، جب دین کو ان کی طرف سے قربانی کی ضرورت ہو، تو پھر اگل دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. کون کہتا ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام. الدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت کا دار و مدار دین کے ساتھ ہے. آج آپ دیکھیں نا سعودیوں کا ان دنوں، یعنی گزشتہ صرف 2 سال کو نکال کر دیکھ لیں، صرف 2 سال کو. اس وقت صرف سعودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی سعودی چھپا ہوا ہے. یعنی یہ صرف مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر جو ابلیس چھپا ہوا ہے، ہمارے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے، وہ وہی سعودی ہے. سعودی کے اندر بھی وہی ہے، میرے اندر بھی وہی ہے، آپ کے اندر بھی وہی ہے. جو مجھے اللہ کے رستے سے بھٹکائے وہ ابلیس ہے، چاہے رحمانی لباس میں ہو یا شیطانی لباس میں ہو. اس لیے اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجیے یمنیوں سے جنگ کا آغاز ہوا. یمن پر حملے کا جواز کیا تھا؟ وہ مکہ اور مدینہ کے لیے خطرہ ہے. اور اب تک جب کبھی ان کی طرف سے کوئی میزائل آتا ہے تو ادھر سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنا رہے تھے. لہذا مکہ اور مدینہ دین ہے، اور وہ دین ان کی بے دینی اور نجاست کو بچانے کے لیے ڈھال ہے. مکہ اور مدینہ کی ڈھال کے پیچھے بے دینی، کفر اور خدا کی دشمنی چھپی ہوئی ہے. اور یہی سلسلہ ہر دور میں ہوتا ہے. حکمرانوں کے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، عام عوام کے ہاں بھی ہوتا ہے. صرف ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن جو ہماری حکمرانی کا دائرہ ہے اس میں غور کیجیے گا. آپ 4 بندوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان 4 کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ آپ کے کلیگ ہیں اور آپ کے
احکام کی پابندی ان کی ذمہ داری ہے. وہاں پر آپ اپنا رویہ دیکھیں کہ آپ فرعون بنے ہوئے ہیں یا نہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا بڑا سعودی چھپا ہوا ہے. ہر انسان اپنے دائرے کے اندر. استاد کراچی ایک مثال دیتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کسی محفل میں یہ بیان کیا, کہا کہ میں کسی سفر پہ جا رہا تھا, کسی بس اڈے پہ رک گیا, اگلی بس لینی تھی, ساتھ میں واش روم تھا, واش روم کے باہر لوٹے رکھے ہوئے تھے اور لوٹوں کے ساتھ نلکے تھے, لوگ لوٹے میں پانی لیتے اور اندر چلے جاتے رفع حاجت کے لیے. تو کہہ رہے ہیں اڈا تھا, وہاں پر مختلف مسافر حضرات آئے ہوئے تھے, کچھ کے بچے تھے, کچھ کے ساتھ خواتین تھیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے کسی بال کے ساتھ وہاں پر ان لوٹوں کے درمیان چلا گیا اور اس کے بال نے ان لوٹوں کو گرا دیا. وہ جو واش روم کا ذمہ دار تھا وہ آیا, اس بچے کو رکھ کر ایک تھپڑ مارا, مارنے کے بعد کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے, اور اس کے بعد لوٹے سیدھے کر دیے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس فرعون اور اس فرعون میں فرق کیا ہے. صرف اس فرعون کی حکمرانی کا دائرہ عالمی تھا اور اس فرعون کی حکمرانی کا دائرہ لوٹے ہیں. اسی طرح کا فرعون ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے. اسی طرح کا فرعون گھر کے سربراہ کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک بڑے بھائی کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک افسر کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک پولیس کے سپاہی کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک چوکیدار کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک ٹرسٹی کے اندر چھپا ہوتا ہے, ایک مولوی کے اندر چھپا ہوتا ہے. کوئی مستثنا نہیں ہے, ہر ایک کے اندر وہ فرعون موجود ہے. دین آتا ہے اس فرعون کو مارنے کے لیے, اس فرعون کو مارنے کے لیے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا, ابا کبا میں چھپا ہوا ہے, لبادے میں, دین کے لبادے میں چھپا ہوا ہے, اس فرعون کو مارنے کے لیے. اس لیے چاہے وہ لباس کوئی بھی پہن لے, اس کے حرکات, اس کی عادتیں, اس کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ اس کے اندر فرعون ہے, اگر ہے تو کتنا بڑا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے فرعون کو دیکھتے ہیں, اپنے فرعون کو کبھی بھی نہیں دیکھتے. ہمیں دوسروں کے فرعون نظر آتے ہیں, اپنے اندر کا فرعون نظر نہیں آتا. اس لیے ان الانسان علی نفسہ بصیرۃ, ہر انسان اپنے نفس کے حوالے سے زیادہ بصیرت ہوتا ہے, جان سکتا ہے, علم حاصل کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کتنا بڑا فرعون چھپا ہوا ہے. اس فرعون کو مارنا دین ہے. اگر وہ فرعون زندہ ہے تو چاہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ادھر دن میں روزے رکھے اور رات میں قیام باللیل کرے, اگر فرعون اس کے اندر ہے تو وہ دیندار نہیں ہے, کیونکہ دین اس فرعونیت کے خاتمے کا نام ہے. امام حسین کیا فرماتے ہیں, وَالدِّينُ لَيِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین جو ہے ان کی زبانی جمع خرچ کا نام ہے. تو کی طرح سے ما درت معائشہم, جب تک ان کی دنیا کا سلسلہ چلتا ہے ان کی خواہش پوری ہوتی رہتی ہے, جب تک وہ خواہشات تکمیل کی طرف جاتے رہیں. اب اگر میری خواہش کسی سرمایہ دار کے اشارے ابرو سے پوری ہو رہی ہو تو وہی سرمایہ دار میرا دین ہے, لہذا میں اس سرمایہ دار کو ڈیفینڈ کروں گا. کسی لیڈر کی وجہ سے, سیاسی لیڈر کی وجہ سے مجھے اگر وہ مراعات مل رہے ہیں تو وہ چاہے جتنا بڑا نجس ہو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا, اس لیے کہ اس سے میری معیشت وابستہ ہے. یہ عام انسانی نیچر ہے. اس لیے ہمیشہ ظالم قوتیں پنپتی رہی کہ عوام کے اس طرح کی ضروریات کو وہ پورا کرتے رہے, خواص کی ضروریات کو پورا کرتے رہے, تاکہ وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. دونوں کا مفاد ایک تھا, اس کا بڑا اور اس کا چھوٹا, لیکن دونوں نے مل کے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اب اس میں کوئی استثناء نہیں آئے. نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں یہی ہوتا رہا, اجتماعی میدان میں بھی اور انفرادی میدان میں بھی. ما درت معائشہم فإذا محسوا بالبلاء, حسین بن علی فرماتے ہیں فإذا محسوا بالبلاء, جب کسی انسان کو بلا, آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو پھر قلت دیانون, دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں, بہت کم رہ جاتے ہیں.
آپ ذرا سوچیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی راتیں ہیں یہ، جن سے ہم عشق کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ تھے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ہم سے بہتر ہوں گے یا ہم سے بدتر؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ سوچیے گا اس پر کہ امیر المومنین کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہیں، لیکن امیر المومنین اسی قوم اور اسی جتھے کے حوالے سے جو گلے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جو گریے فرماتے ہیں، روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، مجھ جیسا امام تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے باوجود تم اتنے کمزور ہو کہ میں جب تمہیں کہتا ہوں کہ حق کے دفاع کے لیے، مظلوم کی حمایت کے لیے، ظلم سے ٹکرانے کے لیے، معاشرے کے اندر عدل کے نفاذ کے لیے اٹھو، تو تم گرمیوں میں کہتے ہو گرمیاں ہیں، سردیوں میں کہتے ہو سردیاں ہیں۔ نشدارہ پڑھیں، امیر المومنین کے خطبات پڑھیں اور ذرا منطبق کر کے دیکھیں اپنے دور پہ، اپنے زمانے پر۔ آج ہمارے ذمے اسلحہ ہاتھ میں لے کر جنگ کرنا نہیں آئے، جب تک ولی امر کا حکم فتویٰ، اور وہ بھی ولائی اور حکومتی فتویٰ نہ آئے، اس وقت تک ظاہر ہے ہم معذور ہیں، لیکن ظلم کے خلاف بولنے سے تو معذور نہیں ہے، ظالم سے اظہار نفرت کے حوالے سے تو معذور نہیں آئے، مظلوم کی حمایت کے حوالے سے تو معذور نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے فرائض دینی میں سے ہیں، آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کہتا ہے تمہیں بہترین امت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، پیدا کیا، اٹھایا۔ کیوں بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو، اچھائیوں کی ترویج میں پیش نظر آؤ اور برائیوں کی روک تھام میں پیش نظر آؤ۔ انفرادی زندگی نہیں ہے، یہ اجتماعی زندگی کے فرائض ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہم عملی طور پر، میں، آپ، ہم سب کس حد تک مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں؟ ظالم سے اظہار نفرت کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں؟ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں؟ مظلوم کی دستگیری کے لیے قدم اٹھاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اور کتنی دفعہ یہ کام کرتے ہیں؟ چاہے انٹرنیشنل سیناریو میں بات ہو رہی ہو، یمن کی، فلسطین کی، سیریا کی، عراق کی، افغانستان کی، کشمیر کی، یا فرض کریں نائجیریا کی، یا پاکستان ہی میں ہونے والے مظالم کی، یا پھر اپنے گلی محلے اور اپنے کوچے اور اپنے شہر اور اپنے قصبے میں کس حد تک ہم ان عوامر اور فرائض کی بجا آوری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تربیت امیر المؤمنین چاہتے تھے، اس تربیت سے ہم محروم ہیں اور اس رو میں بہ گئے ہیں جو رو امیر المؤمنین کے دور سے چلی آ رہی ہے، کثرت، غلبہ، طاقت اور اقتدار تک پہنچ۔ عملی طور پر عقیدے کے حوالے سے ہم امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے سقیفائی، جو ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ چلتے رہو۔ نہیں بھائی، امیر المومنین ایسے نہیں ہے جو ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ چلو۔ اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین شہید نہ ہوتے۔ امام حسن ایسے نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ شہید نہ ہوتے۔ امام حسین ایسے نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ساری امت تو یا خاموش تھی یا بیعت کر چکی تھی۔ امام حسین بھی یہی کام کرتے، ایسا نہیں ہے۔ دین یہ نہیں کہتا، دین یہ نہیں کہتا۔ اس لیے امام حسین کا قدم دیکھیں، آپ نے کربلا کا واقعہ سنا ہے، کس سال میں پیش آیا؟ 61 ہجری۔
58, 59, 60, 61 یہ 4 سال. ان 4 سالوں پر ذرا غور کریں. 60 ہجری، 59 ہجری یا 58 ہجری امام حسین علیہ السلام چلے جاتے ہیں مکہ حج کے لیے. لیکن حج کے لیے جاتے ہوئے تمام عالم اسلام میں موجود بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اس زمانے کی شخصیات ہیں، اس زمانے کے اہل علم، اس زمانے کے لیڈرز، اس زمانے کے قبائل کے سربراہان، اس زمانے کے کمیٹیوں کے سربراہان، اس زمانے کے مساجد کے اندر موجود قطب، چاہے وہ امام جمعہ کی صورت میں ہو، امام جماعت کی صورت میں ہو، ٹرسٹی کی صورت میں ہو، چیئرمین کی صورت میں ہو، کسی جنرل سیکرٹری کی صورت میں ہو، جو بھی اس معاشرے کے اندر کوئی عہدہ رکھتا ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. 1000 ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام. کس کام کے لیے؟ کہتے ہیں حج میں میں بھی آ رہا ہوں، تم لوگ بھی آؤ، تم سے کام ہے. میں مختصر کرتا ہوں. جب سب لوگ جمع ہوئے، احرام سے فارغ ہونے کے بعد، حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد، شیطان کو پتھر مارنے کے بعد، اب آگے ظاہر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن وہ جو لب میں مطلب ہے اپنے موضوع سے متعلق وہ عرض کروں گا. سروات بھیجیے محمد و آل محمد. جب سب جمع ہوئے، ابھی ابھی سب نے اپنے بال ترشوائے ہیں، احرام اتارا ہے، شیطان کو پہلے دن پتھر مار چکے ہیں، اگلے دنوں میں ابھی پتھر مارنا ہے، اور سرزمین کون سی ہے؟ مینا کی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. مینا کی سرزمین. سب کو جمع کرتے ہیں. 1000 بڑے لوگ جن کو آپ بڑے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آئے ہو. سب اپنا تعارف کرواتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچان لیں. چونکہ آج کا دور تو نہیں تھا میڈیا کا یا واٹس ایپ کا یا فیس بک کا یا سوشل میڈیا کے باقی، تو اس لیے لوگ ایک دوسرے کا نام سنے ہوئے ہوتے تھے، پہچانتے نہیں تھے. ایک دوسرے کا تعارف ہو. اس کے بعد کہا کہ مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ رسول اللہ، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی آخری نشانی ہیں زمین کے اوپر. حسین ابن علی جوانان جنت کے سردار ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ ایک سوال پوچھا، کیا اس وقت زمین کے اوپر رسول کا کوئی اور بیٹا موجود ہے میرے علاوہ؟ آپ ہی ہیں. کہا کہ میرے اور میرے آبا یعنی میری والدہ اور میرے والد کے حوالے سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی شخصیات تھی؟ سب نے کہا بلا یہ اپنا رسول اللہ ہم جانتے ہیں. پھر تحف العقول کی روایت ہے، کوئی 27-28 اوصاف بیان کیے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے. کہا کہ کیا اللہ نے امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل کی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ آیت نازل کی تھی، امیر المومنین اور حضرت زہرا کی یہ شان تھی، یہ شان تھی، یہ شان تھی، یہ فضیلت تھی. ایک ایک کر کے بیان کرتے رہے اور سننے والے سب کہتے رہے بلا یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری خصوصیات آپ کی والد کی تھیں، آپ کی والدہ کی تھیں، آپ کی تھیں. مجھے بتائیے یہ کون لوگ تھے، دشمن یا دوست؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ دشمن تھے یا دوست؟ محب تھے یا مخالف؟ محب، ماننے والے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان تمام اوصاف کے حامل ہیں، آپ ان تمام کمالات کے حامل ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں جیسے ہم گواہی دیتے ہیں. فرمایا پھر اب تم اپنا بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایک مقام دیا ہے. کوئی عالم ہے، کوئی قبیلے کا سربراہ ہے، کوئی دینی حوالے سے پیشوا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ جو تمہیں عزت ملی ہے، یہ عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ جواب میں عرض کیا ایک ایک کر کے کہ یا رسول اللہ، یہ دین کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اور یہ شرافت جو ملی ہے یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ملی ہے. اعتراف کیا سب نے. جب اعتراف کیا تو پھر فرمایا کہ مجھے تو یہ بتاؤ کہ جس دین کی وجہ سے تمہیں اتنی شرافت ملی، عزت ملی، احترام ملا، اس دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمام دنیا خاموش ہے، کیا تم لوگ بھی اسی طرح سے خاموش رہو؟
جن کو عزت ہی دین کی وجہ سے ملی ہے، عزت ہی میرے نانا کی وجہ سے ملی ہے، قرآن کی وجہ سے ملی ہے، مسجد کی وجہ سے ملی ہے، دین میں دین کے کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ملی ہے۔ آج آپ ذرا غور کر لیں، میری اگر لوگ عزت کرتے ہیں تو اس ابا اور قبا کی وجہ سے، اور ابا قبا جو ہے ایک نسبت ہے نبی کریم سے۔ ایک طالب علم کی عزت کرتے ہیں مجھ جیسے طالب علم کی، تو وہ اس لیے کہ ہم نبی کریم کی روایات کو، قرآن کی آیات کو، تاریخ کے نشیب و فراز کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور منسوب ہیں دین سے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایک عزادار کی اگر عزت ہوتی ہے تو اس کی عزاداری کی وجہ سے یہ بہت بڑا عزادار ہے۔ ایک مرثیہ خان اگر ہے، نوحہ خان اگر ہے، تو اس کی عزت ہوتی ہے اسی لیے کہ یہ مولا کا مرثیہ خان اور مولا کا نوحہ خان ہے۔ ماتمدار کو اسی حساب سے عزت ملتی ہے کہ وہ مولا کا ماتمدار ہے۔ عزت تو مل گئی، احترام تو مل گیا، لیکن دین کی تباہی کے لیے جتنے اقدامات ہو رہے ہیں ان اقدامات کے مقابلے میں نے اور آپ نے کردار کیا ادا کیا؟ سوال یہ ہے، اور یہی سوال مولا حسین علیہ السلام کا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے قرآن کی وہ تمام آیات جو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھیں وہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے رہبان، ان کے علماء، ان کے پیشوا اس لیے نابود ہوئے، اس لیے اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اس لیے وہ راندے درگاہ ہوئے کہ ان کو عزت جس چیز کی وجہ سے ملی اس چیز پر جب آفت آئی، کیڑے لگنے لگے تو انہوں نے اپنا فریضہ نہیں نبھایا اور اس دین کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے بھی ان کو نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جس کو سنن الہیہ کہتے ہیں، کہ جب آپ دین کی وجہ سے کھائیں لیکن دین کے دفاع کے لیے نہ اتریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آخر کار جا کے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، نہ دنیا نہ آخرت، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں حسین ابن علی اٹھنے لگا ہوں، اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرنے لگا ہوں، میرا یہ پیغام جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں پر لوگوں تک پہنچانا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ خود دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص پر اتنی توجہ دی جائے کہ وہ شخص قرآن اور اہل البیت کی تربیت کا شاہکار بن کر میدان میں آئے۔ جب اس طرح سے بن کر آئے گا تو کوئی مالک اشتر ہوگا، کوئی عمار یاسر ہوگا، کوئی حجر ابن عدی ہوگا، کوئی میسن تمار ہوگا، کوئی قمبر ہوگا، کوئی کمال ابن زیاد نخعی ہوگا، اس سطح کے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ آج ہم سب امام زمان کے ظہور کے منتظر ہیں، لیکن ہم سب کو عقیدے کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ امام زمان کو جانثاروں کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے، کمانڈرز کی ضرورت ہے، ان کی تعداد بھی ہمیں معلوم ہے کہ 313 ہے۔ ہم کیوں امام زمان کے ظہور میں سرعت اور تیزی کا باعث ہم نہیں بن پاتے؟ اس لیے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں جو منتظر ہیں اور اپنے آپ کو منتظر سمجھتے ہیں، لیکن انفرادی تربیت کے حوالے سے اس مقام پر نہیں ہے، اس لیے وہ تعداد بھی پوری نہیں ہے۔ امام زمان کے ظہور کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی کہتی ہیں جب وہ تعداد پوری ہوگی اور باقی شرائط پورے ہوں گے تو امام تشریف لائیں گے۔ ہماری مشکل اس وقت یہی ہے، اس لیے یہ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام ہو یا امام حسن یا پھر خود امیر المومنین علی بن ابی طالب، جب آپ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ان کی سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے، سب سے بڑی مظلومیت کہ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود لوگوں کے اندر ان ذاتی اندر کی ان مشکلات کی وجہ سے ان ہستیوں کی جو پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ پذیرائی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی مظلومیت میں اکیلے رہ گئے۔ سوال ہے محمد
یہ یاد رکھیے، یہ جو ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام اور اہل البیت کے باقی افراد ائمہ کے علاوہ، ان سب کی یاد مناتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں مناتے. ہمیں پروگرام دیا گیا ہے، اس پروگرام کے تحت مناتے ہیں. پروگرام کس نے دیا ہے؟ خود اہل البیت نے. جب وہ کوئی پروگرام دیتے ہیں تو کسی حکمت اور فلسفے کے تحت دیتے ہیں. وہ حکمت اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ معارف اس ذریعے سے ہمیشہ زندہ رہیں اور ہر معاشرے میں زندہ رہیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا باقی تمام ائمہ کی اپنی ذاتی زندگی کی نسبت چونکہ واقعہ بہت بڑا ہے، اس کا اثر بھی ہر دور، ہر زمانے اور ہر زمین پر رونما ہوا، اور آج مکتب اہل البیت کربلا کی وجہ سے زندہ ہے. بدترین لوگوں کی آمد کے باوجود چونکہ روح کربلا اپنا اثر رکھتی ہے، اس لیے کربلا کی وجہ سے مکتب کو حیات ملی ہوئی ہے اور مکتب زندہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ مکتب کو زندہ رکھنا ہے، واقعات کو زندہ رکھنا ہے، ان احساسات کو زندہ رکھنا ہے، ان جذبات کو زندہ رکھنا ہے، اس وابستگی کو زندہ رکھنا ہے جو ائمہ اہل البیت اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان ہے. دوسرا، اسی احساس، اسی وابستگی سے استفادہ کرتے ہوئے شعور انسانی کو آگے بڑھانا ہے. یعنی یہ وابستگی بھی ہو، یہ محبت بھی ہو، یہ عقیدت بھی ہو، یہ والہانہ پن بھی ہو، یہ عشق اور محبت کی داستانیں بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ شعور بھی ہو کہ اس عشق کو جب شعور رستہ دکھائے تو نتیجتاً جہاں وہ چاہے وہاں پر یہ عاشق نظر آتا ہے، جہاں وہ نہ چاہے وہاں پر نظر نہیں آتا. شعور بھی ساتھ ہے. جب وہ شعور ہوگا تو آپ انحراف کا شکار نہیں ہوں گے. شعور نہیں ہوگا تو عشق اندھی چیز ہے. محبت اندھی چیز ہوتی ہے، آنکھیں نہیں ہوتی ہیں اس کی. محبت کی آنکھیں شعور ہے، عقل ہے. لہذا صرف محبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، صرف عشق انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اس وقت بھی عشق مصطفیٰ کے نام پہ پاکستان کے اندر بہت ساری تحریکیں چلی اور بہت سارے لوگوں نے فتنے اور فساد کھڑے کیے. آپ کے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ایسا ہوا. لوگوں میں تو عشق تھا، لیکن اس عشق کو درست سمت میں رستہ دکھا کر نبی کریم تک پہنچانے اور جوڑنے کے لیے جس عقل کی، جس شعور کی ضرورت تھی، وہ شعور اور وہ عقل نہ تھا. جب وہ عقل نہ ہو تو نتیجتاً اس عشق کے باوجود انسان گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح سے قرآن بعض اوقات انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، بہت ساری روایات ہیں، اسی طرح سے بعض اوقات عشق اور محبت اہل البیت کا عنوان بھی شعور کی کمی کی وجہ سے انحرافات کا سبب بن جاتا ہے. اور نتیجتاً پھر حسین کے نام پہ وہ کام ہوتا ہے جو حسین کے ہدف کو ذبح کرتا ہے. ائمہ اہل البیت کی محبت کے نام پر وہ کام ہوتا ہے جو ائمہ اہل البیت کے پیغام کو زندہ ذبح کر دے. علی کی محبت اور علی کی ولایت اور علی کی مودت کے نام پر وہ کام ہوتا ہے جس کے مقابلے میں علی اپنی پوری زندگی کھڑے رہے، لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے کہ میں نے اس طرح کے افکار کو پنپنے نہیں دینا. اور ایک دور آتا ہے عقل سے محرومی کی وجہ سے جس چیز سے علی لڑتے رہے اسی چیز کو لوگ علی کی محبت میں بڑھاتے ہیں. جو آج کے دور میں بہت ساری مصیبتیں ہمارے معاشرے کے اندر آئیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. لہذا ائمہ اہل البیت کی جو تعلیم ہے اس کے پیچھے جہاں عشق ہے، جہاں پر ولولہ ہے، جہاں پر تڑپ ہے، جہاں پر محبت ہے، جہاں پر عقیدت ہے، وہیں پر اس کے ساتھ عقل بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. لہذا آپ ائمہ اہل البیت سے منقول روایات کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان کتابوں میں دیکھ لیں، آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے گی. قرآن کریم میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے عقل کا استعمال. اس لیے بار بار کہا گیا افلا تتدبرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون.
بار بار تفکر پر، تعقل پر، تدبر پر قرآن زور دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، آنکھ بند کر کے تم اپنے رب کے سامنے بھی جھکو نہیں، پہلے اپنے رب کو پہچانو، اس کے بعد جھکو۔ ائمہ کا بھی یہی ہے کہ ائمہ کے مقام کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے پیغام کی روح کو پہچانو، اطاعت اور عدم اطاعت کے درمیان جو دیوار ہے، سرخ لکیر ہے، اس لکیر کو پہچانو کہ کہاں پر کہاں تک اطاعت ہے اور کہاں سے انحراف شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب تم پہچان لو گے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ پہچان آنے کے بعد، شناخت آنے کے بعد، معرفت آنے کے بعد، شعور اور عقل کے آنے کے بعد پھر تمہاری گمراہی کا چانس کوئی نہیں ہے۔ عقل تمہاری ہادی ہے، تمہاری رہنما ہے۔ لیکن جہاں پر اس عقل سے محرومی ہوگی وہاں پر امام کے سائے میں لڑنے والا شخص تلوار لے کر اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا لڑنے کے لیے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ جہاں پر عقل نہیں ہوگی، جہاں پر شعور نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے جھگڑے اس وقت تشیع کے اندر امیر المؤمنین کی ولایت کے نام پہ آپ کو نظر آتے ہیں، اب ایک عام فرد جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو یہ جھگڑے ازبر ہیں، وضو نہیں جانتا لیکن یہ جھگڑے ازبر ہیں۔ نماز پڑھنے کو کہو تو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ابھی جو ہے بڑا وقت ہے، کسی وقت ٹائم ملے تو میں پڑھ لوں گا، لیکن ان جھگڑوں میں آپ کو پیش پہ نظر آئے گا۔ امیر المؤمنین کی ولایت کے نام پر کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، اور تشہد میں آیا شہادت ثالثہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس پر گن لے کے آ جائیں گے، تلوار سونپ لیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جب اذان ہوگی تو نماز میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اور شعور سے آری وہ محبت ہے جو اندھی ہے۔ ایسی محبت انسان کو علی تک نہیں پہنچاتی۔ علی تک پہنچنے کے لیے عمار یاسر کی بصیرت چاہیے، علی تک پہنچنے کے لیے مالک اشتر کی بصیرت چاہیے، میثم تمار کی بصیرت چاہیے۔ لہذا جن کے اندر بصیرت ہوگی ان کی تعداد کم بھی ہوگی، لیکن کم ہونے کے باوجود وہ کم تعداد میں ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے نظر آئیں گے اور علی کے مکتب کا قد اونچا کرتے نظر آئیں گے۔ آج کے دور میں بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں اس حوالے سے اپنے تمام اعمال اور تمام افکار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم امیر المؤمنین کو کس طرح سے مانتے ہیں۔ آیا واقعی امیر المؤمنین کو مانتے ہیں یا پھر ایک رسم کے طور پر ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ اگر رسم ہے تو پھر ہندوؤں کے ہاں جو رسم ہے نا، ہندوؤں کے ہاں بہت ساری رسمیں ہیں، ان رسموں پر وہ بھی اپنی جان دیتے ہیں۔ جان دینا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، جب رسم کے لیے جان دینی ہو، عقل نہ ہو تو ہندو اپنے بت پر جو ہے وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو تو فوراً آگ لگا دیتے ہیں اور اپنی جان بھی دیتے ہیں اور دوسروں کی جان بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آیا ہے عقل بشر کو مخاطب کر کے، اور ائمہ اطہار آئے ہیں لوگوں کے اندر موجود اس چھپی ہوئی عقل کو جگانے کے لیے۔ لہذا خود امیر المؤمنین یہ فرماتے ہیں بعث فیہم الانبیاء لتثیروا بہم دفائن العقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہمارے درمیان بھیجے، وہ کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ یہ انبیاء آئیں اور لوگوں کے اندر موجود عقلوں کو جگائیں، ان کے شعور کو جگائیں، اور جب شعور جاگ جائے تو پھر انسان بت پرستی نہیں کرتا، چاہے وہ باہر ہو یا چاہے وہ بت اندر ہو۔ پھر پرستش اس بت کی نہیں کرتا، پھر اسی کی کرتا ہے جس کی پرستش ہونی چاہیے۔ امیر المؤمنین کی زندگی اس حوالے سے نمونہ عمل ہے کہ آخری وقت میں بھی علی کھڑے رہتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، لیکن
جو رستہ علی نے چنا ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ یہ شب علی کی مظلومیت کی راتیں ہیں۔ علی کے گھر میں اس وقت عزا کا ماحول ہے، علی کے گھر میں ماتم کا ماحول ہے۔ کیسا ماحول؟ بعض مورخین نے، میں مورخین کی طرف کم جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا میں کوشش کرتا ہوں مجلسیں کم پڑھوں، اور اس میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ مصائب کم پڑھوں۔ اور مصائب کم پڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مصائب کم ہیں، مصائب بہت ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، اہل البیت کے حوالے سے ایک جھوٹ بات آپ کی ساری سچی باتوں کی بنیادوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں، وہ پڑھیں اور وہ سنیں جو حقیقی ہے۔ وہ آپ کو روایات اور احادیث میں مل جاتی ہیں۔ روایات اور احادیث میں بہت کچھ ہے اہل البیت پر ہونے والے مصائب اور ڈھائے جانے والے مصائب کے حوالے سے۔ لہذا جب ہم اہل البیت کے حوالے سے روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے نا، جب آپ کے دل میں عشق علی ہے، آپ علی کے دم سے جیتے ہیں، علی کے نام پر جیتے ہیں، آپ کی سانسیں علی کے نام پر آتی ہیں، کہیں پر کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ وہ نورانیت ہے جو آپ کے قلوب میں موجود ہے۔ اس نورانیت کی موجودگی میں کسی جھوٹ کی نجاست کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لہذا اہل البیت کے جو مظلومیت کے یہ پہلو روایات میں موجود ہیں، وہی اگر آپ سنیں بہت ہے، وہی بہت ہے۔ عجیب ہے، امیر المؤمنین ان راتوں میں، کل کی رات گزر گئی، افطار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے گھر کرتے ہیں، لیکن روایات میں ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں پر دودھ، جو کی روٹی اور نمک میں سے کہتے ہیں ان میں سے ایک چیز اٹھا لو، ایک چیز اٹھا لو۔ علی کے کردار کی عظمت دیکھیں، علی کی بلندی اور ان کی عظمت دیکھیں۔ جب بیٹی پوچھتی ہے بابا یہ تو بالکل بالکل کم چیزیں ہیں، فرماتی ہیں کب تم نے دیکھا ہے کہ علی ایک وقت میں 2 چیزیں کھایا ہے؟ وہ علی جن کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے، جب اس افطار سے فارغ ہوتے ہیں تو بار بار مصلے پہ جاتے ہیں، مصلے سے واپس آ کے گھر کے صحن میں آتے ہیں اور آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو لکھا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار بار اندر آتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں، اور جب اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب اپنے رب کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ یہ تسلسل ہے یہاں تک کہ سحر کا موقع آتا ہے۔ سحر کا وقت امیر المؤمنین کا پسندیدہ ترین وقت ہے۔ دعائیں مسجد کوفہ ذرا آج رات جا کر گھر میں اٹھا کے پڑھیے۔ مسجد کوفہ کی جو دعا ہے، مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین کی مناجات، یہ مناجات مختلف لوگوں نے پڑھی ہے۔ اگر آپ ابھی یوٹیوب پہ چلے جائیں اور مناجات امیر المؤمنین مسجد کوفہ لکھ دیں تو وہ مختلف لوگوں کی پڑھی ہوئی مناجات آپ کے سامنے آ جائے گی، دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ ذرا اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیں امیر المؤمنین جب اپنے رب سے مسجد کوفہ میں مناجات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں۔ عجیب ہے، عشق کی ایسی منزل ہے، لذتوں کی ایسی منزل ہے کہ علی اپنے رب کی ذات میں اپنے آپ کو گم کرتے ہیں۔ علی کی شناخت مٹ جاتی ہے، اگر نظر آتا ہے تو خدا کا عکس نظر آتا ہے۔ اس کیفیت میں جب باہر نکلنے لگتے ہیں تو عجیب ہے، منظر بڑا عجیب ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ گھر میں جو بطخ ہے وہ لپک لپک کر علی کی ابا کو پکڑ پکڑ کر علی کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے کہ علی مسجد نہ جائے۔
یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو یہ اندازہ ہے کہ آج اگر علی نکل گئے تو کل اپنے قدموں پر واپس بھی نہیں آئیں گے اور دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ تاریخ لکھا ہے کہ جب امیر المؤمنین کو مسجد سے گھر لایا گیا تو کوہرام برپا تھا، سارے کا سارا کوفہ کوہرام میں مبتلا تھا۔ گھر میں امام حسن تھے، امام حسین تھے، حضرت زینب تھی اور حضرت ام کلثوم، باقی اصحاب کو روک دیا گیا تھا۔ امام حسن جب حضرت امیر المؤمنین کے قریب آئے تو سر پر اس وار کے زخم کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روایت میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے پلکوں تک اس زخم کے آثار نمایاں تھے اور روتے ہوئے آنکھیں جو ہے زخمی ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں جب امیر المؤمنین کی آنکھیں بند تھیں اور امام حسن علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے آنسو امیر المؤمنین کے چہرے پر گرے، آنکھیں کھولی، امام حسن کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا حسن رونا مت، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت میرے ارد گرد رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری والدہ حضرت زہرا بھی تشریف لائی ہوئی ہے؟ بڑی بڑی شخصیات اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ وقت دیدار کا اور ملاقات کا ہے، اس لیے صبر کرو، تحمل کرو، رو مت۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، جب امام حسین تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گرتے ہیں بابا کے زخمی سر کی طرف دیکھتے ہوئے، جب آنسو گرتے ہیں تو امام حسین کو بھی اسی طرح سے دلاتے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین رونا مت، ابھی رونے کا ٹائم بہت ہے، آگے آنے والے ایام میں تمہیں بہت رونا ہوگا، ابھی نہ رونا۔ تسلی دیتے ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے، اچانک بیٹیاں آتی ہیں، حضرت زینب آتی ہے اور حضرت ام کلثوم۔ روایات میں بڑا عجیب لکھا ہے اور یہ موقع ایسا ہے جس میں پتھر دل انسان کا دل بھی پسیج جاتا ہے کہ کیسا منظر ہوگا جب بیٹیاں رو رہی ہوگی اور باپ بیٹیوں کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کو دیکھ رہا ہوگا۔ روایت کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ امام حسن اور حسین کے بعد حضرت زینب تشریف لائی، حضرت ام کلثوم تشریف لائی، بیٹیاں ہوتی ہیں، روئی اور ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی، اب امیر المومنین کا لب و لہجہ بدل گیا۔ اب امام حسن اور امام حسین کو جس طرح سے نصیحتیں فرماتے تھے، نصیحت نہیں فرمائی بلکہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر رونے لگے اور اشک بہانے لگے، روتے رہے اور اشک بہاتے رہے، اور امیر المؤمنین اس طرح پہلی دفعہ روئے، لیکن رونے کی آواز بلند ہوئی، سارے گھرانے نے دیکھا امیر المؤمنین بیٹیوں کے ساتھ تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ مولا ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، ابھی تو زینب آپ کے سائے میں ہے، ابھی ام کلثوم آپ کے سائے میں ہے، ابھی ان کے بھائی موجود ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی زینب میدان کربلا میں تنہا ہوگی، ام کلثوم تنہا ہوگی اور ان کے سروں سے چادریں چھن چکی ہوگی، اور اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نسألك اللهم ونعوذ باسمك العظيم الأعظم العظيم الجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بار الہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے قلوب کو حسین ابن علی امام حسن اور اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے جوڑ دیں، بالا ان کو ہم سے راضی کرنا ہے، بالا علی کا پسندیدہ مومن بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بالا جہاں پر علی چاہتے ہیں وہاں پر ہمیں نظر آنے کی توفیق عطا فرما، بالا علی کے دوستوں سے دوستی اور علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما، بالا علی کی محبت جتنا ہمارے اندر ضرب ہے ہمیں عطا فرما، بالا علی کے راستے میں جینے کی اور علی کے راستے میں مرنے کی توفیق عطا فرما، بالا ہمیں
زندگی کے آخری لمحے میں علی کا دیدار اور علی کے عشق میں موت عطا فرما۔ بالا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ بالا جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں شادیاں نہیں ہوئی انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ بالا جو لوگ بھی یہاں پر کسی مقصد کے لیے کوئی حاجت لے کر آئے ہیں تجھے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا واسطہ ان سب کی حاجات کو قبول کرنا۔ بالا ہم سب کے مرحومین کو ہم سے راضی کرنا، انہیں علی ابن ابی طالب کا سایہ نصیب کرنا، عالم برزخ کی ان کی مشکلات کو دور کرنا، ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا کرنا۔ بالا برزخ کی سختیوں سے محب اہل البیت ہم سب کے مرحومین کو نجات عطا فرما، جو لوگ زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ بالا ہم سب کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں انہیں طول عمر کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا، ہمیں ان کے حقیقی منتظرین میں شمار کرنا، ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمیں لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر انہیں اہل البیت سے جوڑنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين۔ سب مل کر اس مسجد اور ساتھ میں امام بارگاہ کے جتنے بھی خادمین دنیا سے گزر چکے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی بلندی درجات اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا۔